اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس معجزے کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کو وہاں سے اٹھا کے مکہ حرم میں لائے، اور حرم کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینے سے نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر سینے میں رکھ دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور لایا گیا جس کو حدیث میں براق کے نام سے جانا گیا ہے۔ اس جانور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور وہ اس کا اگلا قدم وہاں ہوتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی، اگلا قدم وہاں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا۔ یہ سفر مکہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس فلسطین میں، جس شہر کا نام ایلیا بھی تھا، جو کہ بیت المقدس جس میں ہے، فلسطین کے ملک میں ہے، اس شہر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اس دور میں یہ سفر 30 دن سے 40 دنوں کا ہوتا تھا۔ 40 دن کے قریب کا یہ سفر تھا، مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کے فلسطین تک۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب انبیاء کا مسکن اور سب انبیاء کا محور یہ فلسطین کا علاقہ رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس فلسطین میں لے جایا گیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ یاد رکھ لیں کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے ہی آپ پہ اوپر نماز تھی، لیکن نماز کتنی رکھتے ہیں، کتنی فرض ہیں، ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ یہ ہے کہ نماز ہے، اللہ کے سامنے قیام ہے، اللہ کے سامنے رکوع ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہے، اللہ کے آگے جو ہے وہ اتحیات میں سب کچھ تھے، لیکن جو ترتیب ہے 5 نمازیں ہیں، 10 نمازیں ہیں، 4 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، یہ ترتیب نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیت المقدس میں نماز پڑھائی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ جو مکہ سے بیت المقدس تک سفر تھا، اس کے اوپر لفظ اسراء بولا جاتا ہے۔ اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کی معیت میں ہے، اور اس سفر میں جو حدیث میں الفاظ بولے گئے ہیں، عرج بی ثم عرج بی ثم عرج بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، اس عرج بی سے معراج کا لفظ نکالا گیا کہ یہ معراج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، اور ایک آسمان جیسے کوئی ٹھوس دیوار ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، ایسے دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ بتایا گیا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں ساتھ لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحباً بابن صالح، آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ خوش آمدید ہو بابن صالح، بابن نیک بیٹے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آدم علیہ السلام کے ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس ملاقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں پہ بھی لے جانے کی ترتیب یہی تھی، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، اندر سے پوچھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر یہاں سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون ابن عمران، حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر چھٹے آسمان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر ساتویں آسمان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ اوپر ایک بہت درخت ہے، بیری کا درخت ہے، جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ عربی میں ایک درخت، بیری کے ایک جو پیڑ ہوتا ہے، جو درخت ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے سدرہ۔ اس سدرہ کے اس درخت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جایا گیا۔ اور پھر اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں لے کر اللہ کے اس حکم کو لے کے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر چھٹے آسمان کے پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے؟ تو بتایا 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ فرمایا میں نے امت کو، بنی اسرائیل کو آزمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، تخفیف کرائی، اس کو تخفیف کروائی گئی۔ وہ 50 نمازیں 5 کر کے کم ہوتی گئیں یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ 5 نمازیں رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور بھی تخفیف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جا کے تخفیف کرانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہی 5 ہن 50 عند اللہ لا يبدل القول لدی، کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ 50 شمار کی جائیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے جس کو بدلا نہیں جائے گا، یعنی 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اور ویسے بھی دین اسلام کے اندر جو قانون رکھا گیا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی 10 نیکیوں کی طرح اس کا اجر ملتا ہے، تو 5 نمازوں کا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لے کے ان تمام انبیاء سے گزرتے ہوئے واپس جبریل علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس پہ آتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی براق پہ بٹھا کے مکہ مکرمہ میں لایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی رات میں پیش آتا ہے۔ یہ ہے اس واقعے کا مختصراً ایک اس کا جائزہ۔ اب اس کے اندر بہت ساری تفاصیل ایسی ہیں کہ جن تفاصیل کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی تفاصیل ہیں جو صحیح بھی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے جو بات سمجھنے والی ہے۔ دین اسلام کے اندر 3 واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے اتنا کچھ شامل کر دیا گیا ہے کہ جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ جس میں پہلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جس کو لوگوں نے داستان یوسف اور داستان عشق کے نام سے جو ہے وہ بنایا ہے،
اور دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا ہے۔ اس واقعے کو کچھ ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے جیسے دنیا کا کوئی عاشق جیسے اپنے معشوق سے ملتا ہے، تو شاید اسی طرح کا کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی وصال ہوا ہے، اس کو یہ رنگ دینے کی واقعات میں کوشش کی گئی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور تاریخ اسلام میں تیسرا واقعہ ہے کربلا کا، جس واقعے میں اتنا کچھ رطب و یابس جمع کیا گیا ہے کہ جس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس واقعے سے، جو کچھ اس واقعے میں غلط اور رد و بدل کر کے اس واقعے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اسراء اور معراج، اس میں چند پوائنٹ سمجھنے کے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیاوی جسم، یہ انسانی جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ آپ 40 دن کا سفر سیکنڈوں میں کیا ہے اور پھر آسمان پہ سفر کر کے گئے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ یہ جسم، یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسد مبارک جسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک دوسری بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قادر ہے جیسے میری اور آپ کی عقل میں آتا ہے، نہیں، اللہ اس طرح قادر ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میری اور آپ کی عقل کا نتیجہ یہ ہے، 1 اور 1 2 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ 1 اور 1 ملا کے لاکھوں بنا دے اور وہ صحیح بھی ہو رہا ہو۔ یہ ہمارے جسم کی ایک ڈیوائس ہے، ہمارا جسم ایک مشینری ہے، جیسے کمپیوٹر یا موبائل ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو ایک پروسیسر بنا کے اس کے اندر اس کی ہارڈ ڈسک میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے، جس سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، صحیح غلط پہچانتے ہیں۔ اب جو چیز اس سافٹ ویئر کے اندر رکھی گئی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز اس سافٹ ویئر سے باہر ہے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اب کمپیوٹر ہمیں اٹھ کے کھانا نہیں کھلا سکتا، یا موبائل ہمارے منہ میں کھانا نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کو اتنی ہے کہ وہ جو ہمیں اپنی سکرین پہ دکھا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اتنا ایک ہماری مشینری میں، اس انسانی جسم میں جو دماغ میں سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، اتنا یہ سوچ سکتا ہے۔ اس سے آگے اس کے سافٹ ویئر کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت پوری کو اس میں جو ہے وہ سمو سکے، نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ اسراء اور معراج معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب کیا ہے کہ انسان وہ کرنے سے عاجز ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر آسمانوں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ قبر میں بھی موجود ہیں اور آسمان پہ بھی موجود ہیں؟ دیکھیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ قادر ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اور وہ جو انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائے گئے، وہ ایک تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کس انداز میں آسمان پہ لے کے آیا، کیا کیفیت تھی، اللہ اعلم۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کے حالات کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس برزخ کا ہم دنیا کے تمام چیزوں پہ، دنیا کی چیزوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، چونکہ ہم دنیا میں ہمارے معاملات یوں ہوتے ہیں تو شاید وہ مرنے کے بعد بھی یوں ہی ہوتے ہوں گے، یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں، وہاں ہیں یہ نہیں ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا ہے۔ کہ اس واقعے کے اندر دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر چیز کو عقل کے اوپر لا کے قیاس نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات اس میں سمجھنا ہے کہ اس معراج کا جو مین مقصد ہے، مین وجہ ہے،
وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میری نشانی ہے، میری اس نشانیوں کو پہچانو، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے، جو کہ اللہ نے مین مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آسمان دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو۔ اور دوسرا اہم چیز میرے اور آپ کے لیے اس معراج میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ایمان لے کے آنا کہ یہ معراج کا واقعہ برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسم کے ذریعے لے جایا گیا ہے، یہ واقعہ برحق ہے جیسے حدیث میں آیا ہے۔ دوسرا، اس واقعے سے جو چیز دی گئی ہے وہ نماز ہے، یہ واحد وہ عمل ہے، یہ واحد وہ چیز ہے جو آسمان پہ فرض کی گئی ہے۔ باقی ساری عبادات زمین پہ دی گئی ہیں، لیکن یہ والی عبادت اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے دی ہے۔ یہ ہمیں اس واقعے کے نتیجے میں اہم دو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح اس واقعے میں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ گئے تو وہاں آ کے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب اس لائن سے میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ ایسی کوئی صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری یا اس میں یہ بھی بات سمجھنا چاہیے کہ کیا اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ یعنی دنیاوی آنکھ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان والوں نے، مومنوں نے جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح کہ تم اپنی اس آنکھ کو سورج کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے ہو کہ دن کے ٹائم سورج ہے، اور وہ سورج تم اس کو جو ہے وہ جان رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، ایسے ہی تم اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھو گے جنت میں، اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھو گے۔ لیکن دنیا کی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ اپنے گھیراؤ میں نہیں لے سکتی ہے، یہ دنیا کی کوئی آنکھ۔ اور اس ضمن میں سب سے بڑی چیز، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر حدیث نمبر 6832 نمبر پہ یہ روایت بیان کی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت من حدث ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس انسان نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، 261 نمبر پہ 261 نمبر مسلم میں یہ روایت ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، ہر رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، نور انا اراہ، نور انا اراہ، کہ میرا رب نور ہے، میں نے اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ سورۃ نجم کی آیات انشاءاللہ تعالی ہماری تفسیر میں آ جائیں گی، وہاں پہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جتنا کہ کمان کے دو کنارے آپس میں قریب ہوتے ہیں، اتنے جو ہے وہ قریب ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ یاد رکھ لیں کہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، بلکہ اس آیات کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ وہ آیات جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے قریب ہوئے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ واقعہ نہیں بیان ہو رہا،
بلکہ جبریل علیہ السلام کا نازل ہونا اسے بیان کیا جا رہا ہے سورۃ نجم کے اندر۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ معراج کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی کوہ طور پہ کلام ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا معراج کی رات میں 7 آسمانوں کے اوپر کلام ہوا ہے، لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور یہاں پہ ایک روایت مشہور ہے کہ یہ جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، یہ اصل میں اس وقت کے کلمات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں ہوئے تھے اور فرشتوں کے درمیان میں ہوئے تھے، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ الفاظ، یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، یا بار بار بہت سارے سوشل میڈیا پہ وائس ٹیکسٹ میسیج میں آگے کے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ التحیات یوں ہوا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ معراج، صحیح روایات میں کہ معراج کی رات میں التحیات یوں کر کے ثابت بیان ہوئی تھی اور اس طرح کر کے جو ہے وہ پڑھی گئی تھی، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی آپ کو سیر کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مکہ میں پہنچنے کے بعد صبح لوگوں کو بتایا کہ میں رات بیت المقدس میں ہو کے آیا ہوں، بیت المقدس میں ہو کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا، بلکہ لوگوں کو موقع مل گیا کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ ابو بکر کو جا کے بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کر رہا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے جا کے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں تو مانو گے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تیرا صاحب یہ کہتا ہے اگر وہ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے سوال پوچھے بیت المقدس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو، مسجد اقصیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مکہ والوں کو جواب دیتے رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس پہ ایمان لے کے آنا لازم ہے، ماننا ضروری ہے، اور عملی طور پہ اس معجزے کا حکم یہ ہے کہ جو اس کے ذریعے عبادت دی گئی ہے نماز کی صورت میں، اس عبادت کو 5 ٹائم صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کی خاطر قائم کیا جائے۔ اس دور کے لوگ ان باتوں میں نہیں پڑھتے تھے، کب پیش آیا؟ مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نبوت کے شروع دنوں میں ہو گیا تھا، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کچھ روایات ایسی ہیں کہ محرم میں پیش آیا، کچھ روایات ایسی ہیں کہ 27 رجب کو پیش آیا، کچھ روایات ایسی ہیں کہ یہ رمضان میں پیش آیا۔ یاد رکھ لیں کہ صحیح اس کے بارے میں کسی قول کو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ نبوت سے یعنی ہجرت سے پہلے یہ واقع پیش آیا ہے، مکی دور میں، مدینہ آنے سے پہلے۔ اس کی ایگزیکٹ تاریخ جو مسلمان رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج کی رات مناتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ معراج کی رات کو جاگا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ وہ ہے جو رمضان کے مہینے سے 1 مہینہ چھوڑ کر پہلے آتا ہے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان ہے اور شعبان سے پہلے رجب ہے۔ رجب کی 27 کو عام مشہور یہ کہ معراج کی رات ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں۔